السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، کافی تاخیر ہو گئی ہے. ہم چاہتے ہیں پروگرام کو جلدی سے شروع کریں کیونکہ مغرب اور عشاء کے درمیان وقفہ بہت معمولی ہوتا ہے. اور سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو علم سے جڑے ہوئے ہیں، دور سے نزدیک سے. تقریباً اکثر لوگ دور سے ہی آتے ہیں، اور پردیس میں علم سے جڑے رہنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ذہنی اعتبار سے دین سے، اللہ سے، سنت سے اور صراط مستقیم سے جڑے ہوئے رہیں گے. کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں لوگ ذہنی اعتبار سے پریشان حال ہیں، اور جو پردیس میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کے جو لوگ آتے ہیں پھر ذہنی اعتبار سے بہت معاف ہوتے ہیں، اور پھر اپنے اوقات کو، یعنی چھٹی کے جو اوقات ہوتے ہیں یا ڈیوٹی کے بعد جو وقت بچتا ہے اس وقت کو غلط چیزوں میں لگاتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذہنی سکون ملے. جو پردیس میں رہنے کی وجہ سے آدمی کے اندر قلق اور اضطراب ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اندر جو انتشار پھیلا ہوا ہے اس کو سکون پہنچاتا ہے آدمی فلم دیکھ کر، گانے دیکھ کر، غلط چیزوں کو دیکھ کر. لیکن جب آپ علم سے جڑے ہوئے ہیں تو یقین جانیں آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے آپ ان چیزوں سے بچیں گے، ان واہیات چیزوں سے، گندی چیزوں سے. علم آپ کو ہمیشہ جگائے گا، بیدار کرتا رہے گا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تو تم دین سے جڑے رہو، تم اللہ سے اپنا تعلق بناتے رہو، تم کتابوں سے، علماء سے، دین سے، صراط مستقیم سے، ان چیزوں سے واسطہ بنائے رکھو، نماز پڑھتے رہو، اللہ رب العالمین سے واسطہ قائم کرتے رکھو. تو یہ اس اعتبار سے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگ علم سے جڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ آپ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسروں لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہمارے درمیان ایک بڑی شخصیت جو تلنگانہ سے تعلق رکھتی ہے، یہ محتاج تعارف نہیں ہے. آپ دعوت کے میدان میں، تصنیف و تالیف کے میدان میں، درس و تدریس کے میدان میں ایک مشہور نام ہے. شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ تلنگانہ اسٹیٹ کے جامعۃ الحدیث کے ناظم رہ چکے ہیں، اور بروقت تلنگانہ اسٹیٹ کے فتویٰ کمیٹے کے آپ صدر ہیں، اور الحمدللہ کئی سارے دینی اور دعوتی اداروں کے ذمہ دار بھی ہیں. تو آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، آپ کے درمیان موجود ہیں. اور جو موضوع ہے کافی اہم موضوع ہے، وہ منشیات کے تعلق سے ہے. آپ کا موضوع ہے منشیات کے نقصانات. میں نے اس موضوع کو اس لیے منتخب کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، پردیس میں رہنے کی وجہ سے آدمی پریشان حال رہتا ہے، ذہنی اعتبار سے پریشان رہتا ہے، سوچ و فکر میں گم رہتا ہے. کتنے سارے لوگ سعودی عرب میں سوچ و فکر میں گم ہوتے ہیں، اور پیدل چل رہے ہوتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، گم سم رہتا ہے. نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کتنی رکعت پڑھا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ روم میں بیٹھا ہوا رہتا ہے لیکن کہاں گم ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کس خیال میں، پتہ نہیں چلتا ہے. وجہ کیا ہے کہ گھر سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں. بیوی کا معاملہ، بچوں کا معاملہ، کھانے پینے کا معاملہ، پڑھائی کا معاملہ، گھریلو معاملات، اور جو ہے مسائل جو ہوتے ہیں سارے معاملات ذہن میں ٹھوکر مار رہے ہوتے ہیں. آدمی پریشان حال ہوتا ہے. اور پھر یہاں ذہن کو سکون دینے کے لیے جیسے غلط چیزوں اور غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، ان چیزوں میں سے نشے کا استعمال بھی ہے. عام طور سے اپنے ملکوں میں بھی لوگ نشہ کرتے ہیں، لیکن پردیس میں رہنے والے لوگ ذہن کو سکون دینے کے لیے، اپنے آپ کو بھلانے کے لیے، یادوں سے بھلانے کے لیے سگریٹ کا یا چرس کا یا اور جو چیزیں آپ کو یہاں آسانی سے میسر ہو، ان چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے آپ کے لیے بھی، اور جن تک یہ بات پہنچے گی ان سب لوگوں کے لیے. تو میں فضیلت الشیخ حسین مدنی حفظ اللہ کو آپ کے سامنے بلاتا ہوں. آپ سے درخواست ہے آپ مائک پر تشریف لائیں اور ہم سب لوگوں کو اپنے خطاب سے نوازیں. جزاکم اللہ خیرا شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل احترام فضيلة الشيخ مقبول سلفی حفظہ اللہ، معزز سامعین، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے جو علم ضروری ہے، علم سے اور علماء کرام سے، علم کے مراکز سے اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جوڑ کر رکھا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اور صحیح طور پر شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتوں کا صحیح مصرف بنایا جائے، زندگی کا صحیح مصرف ہو، وقت کا صحیح مصرف ہو، نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، یہ عملی طور پر صحیح طور پر شکر گزاری تصور ہوگی۔ میں رب کریم کا احسان عظیم بجا لانے کے بعد شیخ کا اور یہاں کے انتظامیہ کا اور سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایک بہترین مناسبت فراہم کی جس میں ہم ایک علمی موضوع پر انشاءاللہ تبادلہ خیال کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی کوششیں کاوشیں ہیں ان کو شرف قبول سے نوازے اور آخرت کا بہترین ذخیرہ بنائیں۔ جو موضوع ہے وہ منشیات کے حوالے سے ہیں، انٹاکسیکینٹ، جو نشہ آور چیزیں ہیں جن سے نشہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ بنیادی طور پر اس کے تعلق سے کچھ شرعی اصول کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد اس کے احکام کو جاننے کی کوشش کریں گے، نقصانات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، احکام میں ضمناً کچھ تجارت کے مسائل بھی آئیں گے، کیونکہ مسلم کمیونٹی میں کتنے ایسے افراد ہیں جو تمباکو بیچتے ہیں، گٹکا بیچتے ہیں، سگریٹ بیچتے ہیں ان کی دکان میں مختلف ذرائع سے، اور پھر دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ اخروی نقصانات، اور شیخ نے جیسے حل اور بدل بتایا، ہم کو اگر کسی بدی سے برائی سے روکنا ہے تو مناسب ہے کہ اسی وقت اس کا کوئی بہتر بدل بھی بتایا جائے تاکہ انسان کو غلطی سے بچنے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے میں مدد مل سکے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنا مقام و مرتبہ جاننا چاہیے اور اس کی وجہ سمجھنی چاہیے۔ ہم پر اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار انگنت اور لا تعداد نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں، اللہ کی ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا اور انسان کو اللہ نے عزت بخشی۔ لفظ انسان کو، ابھی ہم مسلمان تک نہیں گئے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انسان کو اللہ نے عزت بخشی، انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی۔ تکریم، جو عزت ملی اور جو فضیلت اور فوقیت ملی، مقام و مرتبہ، قدر و منزلت اسے حاصل ہے، اس کی بنیادی وجہ، لفظ انسان کو عزت ملنے کی بنیادی وجہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا، الجامع لاحکام القرآن میں، انما کان بالعقل، انسان کو عزت اللہ نے محض عقل کی وجہ سے دی۔ اگر عقل چلی جائے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، اپنے اختیار سے، جب ہم عقل کو زائل کر رہے ہیں
تو انسان اور حیوان کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت آپ کی بات سن رہی ہے، عقل کا استعمال کر رہی ہے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کل انعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح ہے بلکہ کبھی درندوں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی ایک نظم کا پابند ہوتا ہے، بکریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک ترتیب سے جاتے ہیں، بھیڑ کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں جانور، ہم ان کے گوشت کو کھاتے ہیں، کبھی سواری کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جانور سے کبھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جب عقل چلی جائے تو پھر جانوروں سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو عقل کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی۔ جب یہ انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان اور تقوی اس کے پاس رہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا دائرہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید پر جن کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے عقل کے حوالے سے بے شمار آیتیں، بہت ساری آیتیں نازل فرمائی، صراحتاً اشارتاً، کہ عقل کی کیسے حفاظت کرنی چاہیے، عقل کا کیسے صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کی آیتوں پر، نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے اعتبار سے ہم اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں اس دین کی کچھ بنیادی تعلیمات ہیں۔ عقیدے کے علماء اور فقہ کے علماء، اصول کے علماء انہیں شریعت کے مقاصد سے تعبیر کرتے ہیں۔ کچھ قواعد ہیں، کچھ مقاصد ہیں شریعت کے خلاصے کے طور پر، تو ان میں بنیادی جو باتیں ہیں ہمارے لیے، ہم کو دین کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے مال کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے، اور وہیں پر ایک اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اپنی عقل کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جب آپ جان کی حفاظت کریں گے، قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، خودکشی کا اقدام آپ نہیں کریں گے۔ جب آپ نسل کی حفاظت کریں گے، زنا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، مال کی حفاظت کریں گے، کمانے کے اعتبار سے، خرچ کرنے کے اعتبار سے شرعی خلاف ورزیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے، عقل کی حفاظت کریں گے، تو ایسی صورت میں نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو آپ بچا کر رکھیں گے۔ تقریباً 72 قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے عقل کا تذکرہ کیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بتائی کہ لو كان العقل عرضا لتغالى الناس في ثمنه، عقل اگر کوئی خریدی اور بیچی جانے والی چیز ہوتی، سامان ہوتی، عقل انسان کی، تو لوگ بے تحاشا قیمت لگا کر اس کو حاصل کر لیتے۔ فالعجب، لیکن بڑا تعجب ایسوں پر ہوتا ہے، لمن یشتری شیئا بمالہ یشربہ فیذہب عقلہ، جو اپنا مال خرچ کر کے ایسی چیز خریدتا ہے جس کو استعمال کرنے سے، تناول کرنے سے اس کی عقل متاثر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ تو جب کبھی معاشرے میں ایسا ماحول بنتا ہے، جیسا کہ شیخ نے تمہید میں بتایا، انسان ذہنی تناؤ کا، ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، مختلف آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، کمزور پڑتا ہے، غلطیوں کی جانب، گناہوں کی جانب، برائیوں کی جانب قدم بڑھاتا ہے، لیکن یہ کمزور ایمان، یہ کمزور انسان کی علامت ہے، اور انسان فی نفسہ ہی کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اس کمزور
انسان میں جان اگر پیدا ہو سکتی ہے تو ایمان اور پرہیزگاری تقوی شعاری کی بنا پر ہو سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرعی نقطہ نظر سے اس موضوع کو بہت اچھے انداز سے سمجھیں تاکہ نئی نسل جو مختلف شکلوں میں نشہ کر رہی ہے. قدیم زمانے میں شراب لوگوں کے درمیان معروف تھی، لیکن موجودہ دور میں الیکٹرانک اتنی چیزیں آ گئی جن سے نشہ کیا جا رہا ہے. چبا کر نشہ کرتے ہیں، سونگھ کر نشہ کرتے ہیں، جسم پر اپلائی کرتے ہوئے نشہ کرتے ہیں. نشہ کرنے کی پتہ نہیں کتنی چیزیں، کتنی شکلیں دستیاب ہو چکی ہیں. تو اس تعلق سے 3 باتیں تمہید کے طور پر یا بنیادی اصول کے طور پر ہم کو سمجھنی ہے. سب سے پہلی بات یہ، صحیح مسلم میں عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جو روایت ہے کہ کل مسکر خمر، شراب جس کا ترجمہ الخمر کا ترجمہ ہم اپنے پاس شراب سے کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، لیکن الخمر کا جو ڈیفینیشن ہے، صحیح طور پر اس کی جو تعریف ہے، شرعی نقطہ نظر سے جو ٹرمنالوجی ہے، وہ صرف لکوڈ یا لکوئر کے لیے، سیال کے لیے نہیں. کل مسکر خمر، ہر چیز جو نشہ پیدا کرتی ہو، انٹاکسیکینٹ ہو، وہ شرعی نقطہ نظر سے خمر ہے. تو اب آپ شراب بولنا چھوڑ دیں، خمر کا استعمال کریں. اس میں بہت زیادہ وسعت ہے، بہت زیادہ جامعیت ہے. شراب کہیں گے تو نشہ آور چیز کو آپ محدود کر دیں گے ایک سیال چیز کے اندر. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو عموم ہے کل مسکر خمر، اس کے ذریعے علی تحریم ما لم یکن ولو لم یکن شرابا، ایسی چیزوں کی حرمت کا حکم نکلتا ہے اگرچہ کہ وہ سیال اور لکوڈ کیوں نہ ہو. اگر وہ لکوڈ بھی نہیں ہے، سیال بھی نہیں ہے، کسی اور شکل میں ہے، تب بھی یہ تمام چیزیں اس میں حرام ہو جائیں گی. اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان اور عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہم کو یاد رکھنا چاہیے. کسی نے ام المؤمنین سے نبیذ کے بارے میں پوچھا تو ام المؤمنین نے فرمایا یا بنی، اے میرے پیارے بچے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھلی بات کے لیے بھلا انداز اختیار کرنا چاہیے. آپ بات بھلی بتا رہے ہو لیکن جارحانہ انداز ہو، جاہلانہ انداز ہو، ظالمانہ تحکمانہ آپ کا انداز ہو تو پھر وہ بے فیض ثابت ہوگا. آپ کی بات سماعت کے پردوں سے ٹکرائے نہ بلکہ دل کے دروازے پر دستک دے. یا بنی، انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ ہے، یا بنی انی اراک فی المنام. رد عمل میں بھی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. تو بھلی بات، آپ مجرموں کی کاؤنسلنگ کریں، جو لت خور ہے ان کی آپ کاؤنسلنگ کریں، آپ اپنائیت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ. الدین النصیحہ، بھلا چاہنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے. ام المؤمنین نے کہا یا بنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خمر کو ان اللہ لم یحرم الخمر لاسمها ولکن لعاقبتها، نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا بلکہ انجام کی وجہ سے. اس کا جو خراب انجام ہوتا ہے، آدمی بے قابو ہو جاتا ہے، کپڑے کی تمیز نہیں، رشتے ناتوں کی حرمت، ان کا احترام نہیں کرتا، شراب اور شربت میں اس کے پاس تمیز نہیں ہوتی ہے. انجام جو برا انجام ہے اس وجہ سے اللہ نے حرام قرار دیا. ہر وہ چیز جس کا انجام وہی ہو جو شراب کا انجام ہے، اس کا حکم وہی ہے. جیسے شراب حرام ہے فہو حرام کا حرمتہ، دونوں ایک ہی درجے میں ہیں. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ الخمر ما خامر العقل، انسان کی عقل کو جو متاثر کر دے، چاہے وہ
کسی بھی شکل میں ہو، اس کا استعمال کسی بھی شکل میں ہو، جب انسان کی عقل مدہوش ہونے لگے گی، انسان اپنی عقل کو متاثر کرنے لگے گا، وہ خمر ہے۔ تو آپ خمر کا ترجمہ صرف شراب سے نہ کریں، ہر نشہ آور چیز سے اس کا ترجمہ کریں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا استعمال زیادہ مقدار میں استعمال آپ کو نشے کی جانب لے جا رہا ہے، نشے کا سبب بن رہا ہے، تو کم مقدار میں ایسی چیز کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، حالانکہ الحکم یدور مع علتہ وجودا وعدما، اس وقت نشے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار پائے گی، اور اس وقت سد الذرائع کے طور پر آدمی کو لت لگ جائے گی، وہ اور اسے لینا چاہے گا، استعمال کرنا چاہے گا، اور یہاں تک کہ وہ نشے کے درجے کو پہنچ جائے گا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں، تیسری بات جو ہم کو سمجھنی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے براہ راست فوراً نشہ آ جاتا ہے، بے قابو نشہ آ جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نشے کی تمہید پریفیس بنتی ہیں، مقدمہ اور ذریعہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر اور مفتر دونوں سے منع کیا، نہا عن کل مسکر و مفتر، جو براہ راست نشہ فوراً پیدا کر دے وہ بھی منع ہے، جو نشے کے درجے تک تو نہیں لے کر جائے لیکن انسان کی طبیعت میں ایک طرح کا نشاط یا سرور پیدا کر دے اور اس کے مزاج کو بدلنے لگے، اس کا مقدمہ بننے لگے، اس کی شروعات بننے لگے، تو وہ بھی منع ہے۔ اس حدیث پر بعض اہل علم نے کلام کیا، لیکن امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، اور دیگر نے اس کو معتبر جانا۔ تو براہ راست نشہ پیدا کرنے والی چیز بھی حرام ہے، اور نشے کی کیفیت اور اس کا ماحول بنانے والی، فضا بنانے والی، تمہید اور ابتدا کرنے والی چیز وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ اس کے بعد ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ براہ راست شرعی حکم کیا ہے نشہ آور چیزوں کا، چاہے وہ شراب ہو یا کوئی اور چیز ہو، نشہ آور چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب اہم ترین باتیں سمجھائیں، عقیدے کی باتیں سمجھائیں، شرکی مذمت اور اس کی سنگینی بتائی، جیسے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، تب بھی تم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، یعنی مکمل توحید پر قائم رہنا۔ اتنی اہم ترین بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، صحابہ کرام کو وصیت کی، تو اس وقت فرمایا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، نشہ آور چیز کا استعمال نہ کریں۔ اور یہ حرام ہے، جب کبھی شریعت میں کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کا حکم یہ رہتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ قرآن مجید میں مکی دور میں اور مدنی دور میں سلسلہ وار انداز سے اس کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ قدیم زمانے میں کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت بیان فرمائی، لوگوں کے ذہن اور ان کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے لوگ آپ سے خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا پھر مادی طور پر موجودہ دور میں جو لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں تمباکو وغیرہ، بہت زیادہ مارجن اس پر رکھی رہتی ہے، نقصان دہ چیزوں پر، سگریٹ کے کام پر وغیرہ، تو بظاہر اس میں بہت سارے مادی اور دنیاوی مالی فائدے ان کو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں اثم کبیر، بہت بڑے گناہ کا یہاں تذکرہ کیا۔ دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تیسرے مرحلے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر بچیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت میں یہ بات بتائی کہ شیطان جوئے کی چیزوں میں اور پھر نشہ آور چیزوں میں انسان کو ملوث کر کے، مبتلا کر کے آپس میں کم سن بچے ہیں اور نشے کے عادی بچے ہیں۔ وہ نشے کے ایسے عادی بن گئے کہ ان کو اگر پیسہ نہ ملے جان لینے کے لیے کہیں تو وہ آسانی سے آمادہ ہو جائیں گے۔ نشے کی وجہ سے مختلف جس کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ حرام کے بجائے بعض چیزوں کے لیے مکروہ کی تعبیر استعمال کرتے ہیں، لیکن جو نشے کے عادی ہیں ان فتووں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ کا استعمال کرنا ہے، سگریٹ پینا ہے، نقصان دہ ہے، نشہ آور ہے، مال اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے، صحت اس میں ضائع ہو رہی ہے، اپنی صحت متاثر ہو رہی ہے، اپنے اطراف جتنے لوگ رہیں گے ان کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ کئی اعتبارات سے جو چیز اس درجے میں خطرناک ہو وہ حرام ہے، وہ مکروہ کے درجے میں نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ایک قول ہے کہ لَأَنْ أَزْنِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْكَرْ، نشہ کرنا اتنا کراہت والا کام ہے، زنا کے بالمقابل وہ کراہت والا کام ہے زیادہ۔ معاشرے میں جس طرح زنا کو معیوب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ صحابہ کی نظر میں نشہ کرنا معیوب ہے۔ وَلَأَنْ أَسْرِقَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَسْكَرَ، نشہ کرنا چوری کے گناہ سے زیادہ کراہت والا کام ہے صحابہ کرام کی نظر میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ السَّكْرَانَ قَدْ يَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لَا يَعْرِفُ فِيهَا رَبَّهُ، کہ جو آدمی نشے کی حالت میں رہتا ہے وہ ایسے اپنے اوقات کو گزارتا ہے جس میں وہ رب فراموش ہو جاتا ہے، اپنے رب کو یاد نہیں رکھتا، رب کو نہیں جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کرام کی نظر میں نشہ کرنا زنا کرنے اور چوری کرنے سے زیادہ سنگین جرم ہے اور کراہت والا عمل ہے۔ قرآن مجید کی آپ آیات کا مطالعہ کریں اور اسی طرح نبوی روایات کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے ان اقوال کو آپ دیکھیں، پتہ چلے گا کہ یہ معاشرے نے اس غلطی کو جس قدر ہلکا سمجھا، شریعت کی نظر میں وہ اسی قدر سنگین ہے۔ بلکہ موجودہ دور میں ہم کو ریسٹورنٹ بھی سلیقے کے لینے چاہیے۔ جب آپ جائیں کھانے کے لیے تو پتہ کر لیں کہ کہیں وہاں شراب تو سرو نہیں کی جاتی۔ جس ٹیبل پر آپ کھائیں گے اگر وہاں پر شراب بھی آتی ہو تو آپ کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فلا یقعد علی مائدۃ یشرب علیہا الخمر، ایسے دستر پر، ایسے ٹیبل پر نہ بیٹھے جس پر نشہ آور چیزیں پی جاتی ہوں، استعمال کی جاتی ہوں، تناول کی جاتی ہوں۔ اس سے عقیدے کی بات یہ معلوم ہوئی کہ عقیدہ یا ایمان صرف دلی تصدیق اور زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ اس میں عمل بھی داخل ہے، عمل بھی داخل اور شامل ہے، اور یہ تمیز رکھنا ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ عمومی طور پر جو چیزیں پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں، اور جو چیزیں ناپاک ہیں، خبیث ہیں، وہ حرام ہے۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں بیت الخلاء میں پیتے ہیں، کیسے کیسے مقامات پر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہٹ دھرم آدمی تھا جس کو ہم سمجھا رہے تھے، پڑھا لکھا جاہل تھا،
وہ مکروہ کہہ رہا تھا، پی رہا تھا، اور شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے، ہم یہ سمجھا رہے تھے۔ جب اس نقطے پر پہنچے تو اس نے کہا کہ بھئی میرے یہاں تو یہ لذیذ چیز ہے، آپ کے یہاں خبیث ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ محترمہ کو سلگا کر دیجئے، اپنی بیٹی کو دیجئے آپ۔ اگر آپ کے یہاں لذیذ چیز ہے تو آپ بیت الخلاء میں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ اپنی عبادت گاہ میں مسجد میں جا کر استعمال کریں آپ۔ تو عقل پر جب پردے پڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، ہدایت انہی کو ملتی ہے جن میں ہدایت کی طلب ہو، تڑپ ہو، جستجو ہو، ورنہ اگر ہدایت کی جستجو نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی راہیں ان کے لیے نہیں کھولتا۔ شرعی نقطہ نظر سے ہم کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، کسی بھی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ولا تقتلوا انفسکم، جان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، یہ متفقہ قاعدہ ہے شریعت کا۔ آدمی اپنے آپ کو نقصان میں نہ ڈالے، اوروں کو بھی نقصان میں نہ ڈالے، نقصان نہ پہنچائے۔ سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے اطراف جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب دھواں وہ چھوڑے گا اس پینے والے سے زیادہ نقصان اطراف کے لوگوں کو ہوگا طبی ناحیے سے۔ ابتداءً بھی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، انتقاماً بھی دوسروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ دانستہ طور پر عمدن جان بوجھ کر بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے، اور غیر دانستہ طور پر بھی کسی اور کو نقصان پہنچانے سے بچنا ہے۔ محدثین نے، فقہاء نے کئی اس کے معنی بیان کیے، لا ضرر ولا ضرار کے۔ اور جتنی نشہ آور چیزیں ہیں وہ مال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ آدمی اضاعت المال، اپنا مال ضائع کرے۔ مال امانت ہے، اور جس کے بارے میں ہم کو جواب دینا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا اور گنوایا۔ تجارت کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے، حج کے موسم میں بھی سوال آیا کہ جن کی آمدنی سگریٹ کے کاروبار کی ہے، منشیات کے کاروبار کی ہے، اس آمدنی کے ذریعے کسی نے حج کیا تو کیا اس کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ کبار علماء نے کہا کہ ایسا حج قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اور طیب ہی کو، حلال اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ نشہ آور چیزوں کی تجارت کرتے ہیں، گناہ کے کاموں کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، جو لوگ نشہ آور چیزوں کے ذریعے کما رہے ہیں، باطل ذریعے سے وہ کما رہے ہیں، اور اللہ نے باطل ذریعے سے مال کھانے سے منع فرمایا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اور اس تعلق سے سنن ابی داؤد میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح درجے کی روایت ہے، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اصول کے طور پر یہ بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی معاملہ داری، خرید و فروخت، لین دین، اس کی قیمت، اس سے کمانا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حرام قرار دیتا ہے۔ ہر شر کی یہ کنجی ہے، ہر شر کی یہ کنجی ہے منشیات کا استعمال کرنا۔ ہر شر کی کنجی بھی بتایا گیا، ام الخبائث بھی کہا گیا۔ جتنی ناپاک چیزیں ہیں، خبیث چیزیں ہیں، یہاں تک کہ وہ اس فاحشہ عورت کے سامنے کھڑا ہو گیا جو انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اس نے کہا کہ میں کسی گواہی کے لیے آپ کو یہاں میں نے طلب نہیں کہ اگر میں زنا کروں گا تو 2 افراد کے درمیان گناہ ہوگا، اگر میں قتل کروں گا تو بے قصور کی جان جائے گی۔ اس نے سوچا کہ اپنے آپ تک جو نقصان رہے نشے کا، میں اس کا ارتکاب کر لوں گا۔ جب وہ پینے لگا
تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بار بار طلب کرنے لگا. دیکھیے اس واقعے سے وہ حدیث ہم کو سمجھ میں آتی ہے، نہا عن کل مسکر و مفتر، جو فوراً نشہ پیدا کر دے اور جو طبیعت میں سرور اور نشاط لے کر آئے، ابتدا کرنے لگے، وہ چیز بھی منع اس لیے ہے کیونکہ آدمی رفتہ رفتہ گریجولی تدریجی طور پر وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس آدمی نے بھی ایسے ہی کیا، پھر اس کے بعد میں زنا بھی کیا، اس کے بعد میں قتل بھی کیا. پھر فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہ یہ ام الخبائث ہے، ان تمام گناہوں میں سب سے سنگین گناہ ہے. سود، اس کے بارے میں کون نہیں جانتے کہ لعنت زدہ کام ہے، سود خور پر لعنت ہے، کھلانے والے پر لعنت ہے، لکھنے والوں پر اور گواہوں پر لعنت ہے، اور سب ایک درجے کے مجرم ہیں، گنہگار ہیں. کتنے افراد ہیں؟ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدہ، 5 افراد پر. لیکن خمر کے بارے میں، منشیات کے بارے میں، نشاور چیزوں کے بارے میں آپ دیکھیں، لعن اللہ الخمر، یہ خود لعنت زدہ کام ہے، اللہ کی رحمت وہاں پر نازل نہیں ہوتی. لعن اللہ الخمر وشاربہا وساقیہا، پینے والے پر بھی پلانے والے پر بھی. یہاں اس حدیث میں بہت سارے سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں. جو بچے آسٹریلیا میں کام کرتے ہیں، یو ایس میں کام کرتے ہیں کہ ہمارا کام اس درجے کا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والے پر بھی لعنت بھیجی اور سروس دینے والے، سرو کرنے والے سرونٹ پر بھی لعنت بھیجی. شاربہا وساقیہا. پھر فرمایا وبائعہا ومبتاعہا، خریدار پر بھی، بیوپار پر بھی. جو بیچنے والا ہے، خریدنے والا ہے، یہ دونوں بھی لعنت زدہ ہیں. بتائیں جس کام پر لعنت بھیجی گئی کیا وہ کراہت والا ہو سکتا ہے یا حرمت والا؟ گناہ کبیرہ پر لعنت بھیجی جاتی ہے. پھر فرمایا وعاصرہا ومعتصرہا، جو آدمی جس کا اپنا پروڈکٹ ہے، خود تیار کر رہا ہے دیسی طور پر جیسے گاؤں میں ہوتا ہے، یا پھر کوئی آرڈر دے رہا ہے، بنانے لگا رہا ہے، کوئی اپنے لیے تیار کر رہا ہے، اوروں کے لیے تیار کر رہا ہے. وحاملہا والمحمولۃ الیہ، اور کوئی ڈیلیوری کر رہا ہے اور جن کی جانب یہ پہنچائی جا رہی ہے نشہ آور چیزیں، سب حرمت والی ہیں. سود اتنا سنگین، اور نشے کی چیزوں پر جب گفتگو کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل سے اس کے جو متعلقین ہیں، اس میں ملوث جتنے افراد ہیں، ان سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں نشہ آور چیزوں کے استعمال پر. نماز ساقط نہیں ہوگی، نماز آپ کو پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے، لیکن جو اجر و ثواب ملنا ہے وہ آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا. دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کسی بھی طرح سے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ان یستجاب لہ ومطعمہ حرام وغذی بالحرام، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، بلکہ ایمان خارج ہو جاتا ہے. یہ تو عبادتیں ہیں. لا یشرب الخمر وهو مؤمن، ایمان باقی نہیں رہتا. دنیا میں جو کوئی شراب یا نشے کی چیزیں استعمال کرنے والا ہو، شارب الخمر، مدمن الخمر، 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں. کبھی کبھار شوق کرنے والے اور لت خور بالکل. دونوں کے لیے حدیث میں کعابد وثن، بت پرست کے درجے میں رکھا گیا. جو آدمی نشہ کرتا ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے بت پرست کے درجے میں ہے. اتنی سخت وعید شاید ہی کسی اور گناہ پر ہوگی جتنی سخت وعید
عقیدے کے بعد معاملات میں تنبیہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے اس حوالے سے بیان کی ہے۔ جنت کی شراب سے محروم ہو جائیں گے، جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ جب جنت سے محروم ہوں گے تو جہنم رسید ہونا پڑے گا، جب جہنم رسید ہونا پڑے گا تو دنیا میں جو نشہ کرتے ہیں ایسے افراد کو جہنمیوں کا پیپ، ان کا پسینہ، عصارت اہل النار، ان کا خون پینا پڑے گا۔ یہ تمام وعیدیں احادیث کے اندر بیان کی گئی، یہ نقصانات بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالجرید والنعال، جلد فی الخمر بالجرید والنعال، ٹہنیوں کے ذریعے، جوتیوں کے ذریعے تادیبی کارروائی کی، ادب سکھایا ان افراد کو جو نشے کے عادی تھے۔ اور حدیث میں یہ وعید بھی بتائی گئی کہ قیامت سے پہلے جب نشہ عام ہو جائے گا، نام تبدیل کر لیے جائیں گے اور نشے کو عام کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھسا بھی سکتا ہے اور چہروں کو مسخ کر سکتا ہے۔ خنزیر اور بندروں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ کردار ادا کریں جو کردار صحابہ کرام نے ادا کیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں حرمت کی، نشہ آور چیزوں کی حرمت کی، لوگوں کے درمیان جام کا دور جاری تھا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ نے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں بہا دو، فجرت فی سکک المدینہ، اتنی مقدار میں ان کے پاس منشیات تھیں کہ مدینے کی گلیوں میں بہنے لگیں۔ انسان کو سکون چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، حقیقی جو دلی تسکین ہے، ذہنی سکون ہے، دلی طمانینت ہے، وہ انسان کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے ملے گی۔ اور اللہ کے ذکر میں خاص طور پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے یا سامنے پریشان کن معاملات درپیش ہوتا تو ایسی صورت میں فزع الی الصلاۃ، فوراً بڑی تیزی کے ساتھ نماز کی جانب راغب ہوتے، لپکتے اور اس عبادت کو انجام دیتے۔ اور خاص طور پر صحابہ کرام مساجد سے اپنا گہرا تعلق رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا فی غیر وقت الصلاۃ، نماز کا وقت نہیں تھا لیکن مسجد میں موجود ہیں، پوچھا تو وجہ پتہ چلی کہ ہموم لزمتنی ودیون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرض کا بوجھ میرے اوپر ہے اور غم اور فکر مجھے لاحق ہے، جس کی وجہ سے میں اس وقت مسجد میں آیا ہوا ہوں۔ لوگ پتہ نہیں کن کن چیزوں کی جانب قدم بڑھا لیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام یہاں سکون تلاش کرتے تھے۔ گھروں میں اختلافات رہتے ہیں شوہر بیوی کے درمیان، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے درمیان بھی اختلاف ہوا، مسئلہ ہوا۔ علی رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر نکلے، لیکن کہاں پر تھے؟ مسجد میں تھے۔ تو جب کبھی ایسے ازدواجی مسائل ہوں، مالی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، یا کچھ بھی کسی بھی طرح کے مسائل ہوں، انسان کو اذکار کرنے چاہیے۔ اذکار سے غیر معمولی طاقت ملتی ہے، غیبی مدد حاصل ہوتی ہے، حالات میں بہتری آتی ہے، اور مساجد سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دلوں کی راحت بھی ہے۔ ارحنا بہا یا بلال جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، ان عبادتوں کا اور خاص طور پر اللہ کو کبھی فراموش نہ کریں، رب فراموش نہ بنے، رب شناس بنے۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھیں، سلوک سے، زبان سے، ہر اعتبار سے اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے احکام، اوامر، اللہ کے جو فرائض ہیں ان کا ہم پاس و لحاظ رکھیں، یقیناً اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اللہ پر توکل کرنا چاہیے،
تقدیر پر ایمان لانا چاہیے. ان تمام ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے ہم حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اختتام پر اور ایک دفعہ یہاں کے مینجمنٹ کا اور بالخصوص شیخ محترم کا اور جن افراد کو بھی اللہ نے سبب بنایا ان سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، مزید برکت اور استقامت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً. میں جدہ دعوت سینٹر اور جدہ دعوت سینٹر کا جو شعبہ اردو ہے اس کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں شکریہ پیش کرتا ہوں. آپ نے وقت نکالا اور مختصر وقت میں آپ نے جو قیمتی عنوان اور قیمتی باتیں پیش کی ہیں، یقیناً اس سے دل و دماغ کے جو ہے مردہ گوشے تھے ان سب گوشوں کو آپ نے جگا دیا ہے، اور یقیناً اپنی باتوں میں آپ نے بڑی گہرائی کے ساتھ اور علمیت کے ساتھ اس موضوع کا حق ادا کیا ہے الحمدللہ. تو آج سے انشاءاللہ جو اس موضوع کے پس منظر میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں گے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک حساس پہلو ہے منشیات. تو اس پہلو کے تعلق سے ہمیں حساس رہنا ہے. اور یہ جو لوگوں نے اڑا رکھا ہے کہ یہ شراب ہے، پینے والی چیز ہے، یا یہ جو مکروہ ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو میں بتاؤں، یہ جو ہمارا اپنا ملک ہے بر صغیر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ایک بڑی تعداد علماء کی اس میں خود ملوث ہے. تو یہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے مکروہ کہتے ہیں. یعنی یہ پان کھاتے ہیں جس میں گٹکھا استعمال ہوتا ہے، جس میں صورتی استعمال کی جاتی ہے، جس میں نشہ آور زردہ استعمال کیا جاتا ہے، دن و رات کھاتے ہیں. ایک مولوی دن میں تقریباً 15-20 پان ڈکار لیتے ہیں. یہ کیسے لوگوں کو بتائیں گے حرام ہے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کل مسکر حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ حرام کا ہے، تو پھر اسے جو ہے مکروہ کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ مکروہ کہہ کے اپنا بچاؤ کیا اور معاشرے کو بھی غرق کیا. تو یہ نشہ آور جو بھی چیز ہے جس پہلو کا بھی ہو اس کو ہم خمر بولیں گے. صرف نشہ کی وہ چیز جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اس لیے آپ شراب نہ بولیں، کیا بولیں؟ خمر بولیں. اور خمر کو کیا سمجھیں؟ مکروہ نہیں سمجھے، اس کو حرام سمجھے، اس کو مکروہ نہیں بولے. مکروہ یہ علماء کا پھیلایا ہوا غلط ایک فتویٰ ہے یا غلط بات ہے. یہ علماء کی طرف سے پھیلایا گیا اور جہلا نے اس کو جو ہے نقل کر لیا، اور جہلا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. جیسے داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں یہ سنت ہے. کیوں سنت کہتے ہیں؟ تاکہ عوام کا بچاؤ کیا جائے. فرض اور واجب نہیں کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس میں زد میں آتے ہیں. تو یہی شراب کے متعلق بھی مکروہ کہہ کر کے خاص طور سے وہ علماء جو اس میں ملوث ہیں وہ اپنا بچاؤ کرتے ہیں. عوام کی وہ فکر نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنا بچاؤ کر رہے ہیں. تو منشیات یعنی جو نشاور چیز ہے وہ شراب ہے، اور ہر قسم کی چیز جس کے اندر نشہ ہے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. لہٰذا نہ ہم استعمال کریں گے جو بھی منشیات کے قبیل سے جو بھی چیز ہے، نہ ہم استعمال کریں گے، نہ اس چیز کی تجارت کریں گے، نہ ہی ایسی کسی جگہ پہ کھانا کھائیں گے. نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور جانا ہوگا جہاں شراب کا استعمال ہوتا ہو. ایسے ہوٹل میں، ایسی جگہ پر، ایسے جو ہے خانوں میں یا ایسی جگہوں پر نہیں ہم جائیں گے. حتیٰ کہ منشیات پر تعاون کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے ہمارا جو ہے تعاون نہیں ہونا چاہیے. منشیات کا جو کاروبار کر رہا ہے، جو خرید و فروخت کر رہا ہے، آپ سے پیسہ یا لین دین کرنا چاہتا ہے، کسی بھی طرح سے اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ کوئی گناہ اور ظلم کے کام پر کسی کا تعاون کرے. تو ہمارا تعاون بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو شراب کی چیز ہے یہ ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کا سردار اور اس کی جڑ ہے. اس کے استعمال کرنے کی وجہ سے کسی کا بھلا نہیں ہے. وہ ایک آدمی پوری دنیا کو لے ڈوبتا ہے. ذرا غور کرے، جو آدمی نشے کا استعمال کر رہا ہے اپنی عقل کو تباہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے. پھر وہ آدمی جس جگہ پر ہے، اس کے گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں اور لڑکے لڑکیاں ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ غلط حرکت کرتا ہے. پھر وہ جس معاشرے میں ہے معاشرے کو تباہ کر رہا ہے. گویا کہ وہ اپنے شراب پینے سے خود کا نقصان کر رہا ہے، اپنے گھر کا نقصان کر رہا ہے، اپنی سوسائٹی کا نقصان کر رہا ہے. بچا کون؟ کوئی نہیں بچا. تو اس طریقے سے شراب پینے سے آدمی
پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے دیر وہ نشہ کے عالم میں ہوتا ہے اپنے رب کو بھولا بیٹھا ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور منشیات کے استعمال نقصان شیخ محترم نے گنائے ہیں کہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، وہ آدمی اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے، وہ آدمی جنت کے شراب سے محروم کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جنت سے بھی محروم ہو جائے گا، اور پھر منشیات کے استعمال سے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو وہ بندہ ہر اعتبار سے ملعون ہوتا ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں، اور اگر ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کا استعمال کر رہا ہے، کسی بھی قسم کا نشہ آور سامان استعمال کر رہا ہے، ابھی اسی مجلس میں توبہ کر لیں، اور آپ کے سرکل میں، آپ کے تعلق میں، یا آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں جو کوئی اس تعلق سے افراد ملتے ہوں ان کو نصیحت کریں کہ اس سے دوری اختیار کریں، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ حرام گناہ ہے اور یہ ملعون گناہ ہے۔ اس کا عبادت پر، زندگی پر اور آخرت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جو شراب نام کی وجہ سے خمر کو حرام نہیں کیا گیا، اس کا جو انجام ہے، انجام بھگتنا پڑتا ہے، زندگی تباہ ہوتی ہے، عبادت تباہ ہوتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا، ورنہ اس کے اندر کچھ فائدہ ضرور ہے۔ انسان کو کچھ نہ کچھ شراب پینے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن نقصان اور اس کا انجام اتنا بھیانک اور برا ہے کہ اس کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا گیا ہے، اور بہت بڑا بھیانک گناہ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس گناہ سے بچائے، جو ہمیں اس میں ملوث ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو اس گناہ سے بچا دے اور نجات دے دے، اور خصوصاً شیخ محترم کے ہم شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ آپ نے جو دین کا کام کیا ہے، تصنیف، تالیف، دعوت، تبلیغ، درس و تدریس، اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اور اسی طریقے سے دین کا کام کرتے رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو مزید بڑھا دے، لمبی کر دے، اور بار الہ ہمیں اسی طریقے سے علم سے جوڑ کے رکھے۔ یہ جو شیخ نے بتایا کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہیں منشیات سے یا حرام چیزوں سے، علم سے جڑیں، اللہ سے جڑیں، مسجد سے جڑیں، علماء سے جڑیں، دینی کتابوں سے جڑیں، اللہ کی کتاب سے جڑیں، تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے، برائی سے اور گندگی سے بچتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھائیوں کی توفیق دے، ایمان پر ہم سب لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرما، اور جو اصل توحید ہے اللہ رب العالمین اسی توحید کو ہمیں اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ اگر کوئی سوال ہو اس تعلق سے تو جلدی سے پوچھ سکتے ہیں۔ جو کھینی کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، ان کے لیے کیا؟ یہ شیخ جو ہے، نہیں شیخ نہیں، شیخ نہیں شیخ، یہاں کے معزون شرعی ہیں آپ؟ نہیں شیخ، جو کیا کہیں، جو کھینی تمباکو سے کھینی تمباکو جو کھاتے شیخ صاحب نہیں شیخ، نہیں، مختصر جواب دھزان ہونے نہیں شیخ۔ بارک اللہ، آپ یہاں بہتر جانتے ہیں، شیخ آپ بتائیں۔ ہمارے اشفاق بھائی نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ سورتی کھاتے ہیں، تمباکو کھاتے ہیں، پان میں زردہ ڈال کے کھاتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو جیسے کہ بیان کیا گیا ہے، نشہ کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا حرام ہے، چاہے پان میں لے کے کھائیں یا بغیر پان میں لے کے کھائیں، یا اندر جو ہے ہونٹ میں رکھ کے جو ہے سورتی کھائیں، یا چبا کر کے کوئی چیز کھائیں، تمام چیزوں کا حکم حرام کا ہے۔ اور اگر کسی نے ایسی چیز کا استعمال کر لیا ہے تو اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے، بڑے سے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو جو پچھلی زندگی میں اس نے کر لیا ہے اللہ رب العالمین سے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، اور آئندہ اس عمل سے بچتا رہے۔ مختصر جی، نہ بچے، ہر گرمی کرے، اس سے رشتہ رکھنا چاہیے۔ ہمارا تعلق اچھے لوگوں سے ہونا چاہیے، یعنی جو معاملات ہیں، معاملات تو کافر سے بھی کر سکتے ہیں، یہودی بھی سکر سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارا دوست ہوگا، بیسٹ فرینڈ ہوگا، کون ہوگا؟ جو ہمارا تعلقاتی ہوگا، ربط ضبط میں ہوگا، ہمارا کام ہے ان کو سمجھا دینا، ہمارا کام، ہم ایسے گندے لوگوں سے دوستی تو نہیں کریں گے، لیکن معاملات ہمارا ہو سکتا ہے، اور ایمانی اعتبار سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر دین پیش کر دیں، دعوت پیش کر دیں، دلیل اور حجت کو قائم کر دیں۔ باقی ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف۔ بھی آتے ہیں، لیکن اگر بولا جائے، روکا جائے تو بولتے ہیں ارے چھوڑو یار، اللہ معاف کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ، آپ کا کام ہے تبلیغ کر دینا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر آپ کسی منکر کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعہ برائی کو مٹائیں، لیکن اگر اس کے استعمال سے اگر نقصان اور فتنہ ہے تو زبان کا استعمال کریں گے، زبان سے ہم اس کو نصیحت کر دیں گے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں،
یہ تو آپ کی جو ہے یہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کی رضا کے لیے، تو اس بنیاد پہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ایسے آدمی کو. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، بالکل تو کچھ نہیں ہے. بالکل. تو کیا الخمر بولتے ہیں، جو نیا ورڈ سن رہا ہوں، تو چائے بولتے ہیں. کس کو بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ القمر نہیں، وہ آپ حیدرآباد چلے گئے، وہ حیدرآباد میں قاف کو خا بول دیتے ہیں، وہ حقیقی جو ہے خا ہے، حقیقی. وہ حیدرآباد والا خا نہیں ہے، حقیقی خا ہے. خمر، خمر بولتے ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر نشہ ہو، یا جیسے جو ہے ایک تعریف کی گئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ ہر وہ چیز جو عقل کو معاف کر دے، زائل کر دے، وہ خمر ہے. جی چائے کے عادی ہوتے ہیں آج کل نا، جی. وہ نہ پیئے تو سر میں درد ہے، تکلیفیں ہونے تو اس میں نشہ تو نہیں ہے نا، کوئی مشکل نہیں. کھانے سے بھی اگر آپ کو بھوک لگتی رہتی، بے چینی ہو رہتی، پیٹ میں درد کرتا رہتا ہے جیسے چوہا کودتا ہے. ہاں تو ایک کسی چیز کی عادت نہیں بنائے، عادت بنا لینے سے ایسا ہوتا ہے. کسی چیز کی عادت ایسی، اس کے لیے حلال چیز ہے، پی سکتے ہیں. اگر حرام چیز ہوتی تو منع کرتے، لیکن حلال چیز ہے. تمباکو زمین سے آ رہا ہے. جی 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 حلال تمباکو زمین سے آ رہا ہے. جی جی. جیسے افضل تمباکو یا اور چیزیں ہیں گی تو وہ زمین سے آ رہی ہے جی، وہ کھیتی باڑی ہو رہی ہے. اللہ نے کیوں دیا ہے زمین میں نا، ایسی چیز ہمیں کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں حلال، اللہ رب العالمین نے یہ حلال اور حرام دونوں رکھا، اچھائی اور برائی دونوں کو رکھا. کیوں رکھا ہے؟ کہ اس دنیا میں ہم آئے، یہ دارالامتحان ہے، آزمائش کے لیے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ امتحان لے رہا ہمارا کون ہم میں سے اچھا. یہی تو اصل چیز ہے. اگر آپ کو اچھائی دے دیتا اللہ، تو چاہے تو کلائی کو مڑوڑ سکتا ہے اچھائی کی طرف، یا آپ کو مجبور کر سکتا ہے آپ صرف اچھائی کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہدیناہ النجدین، دونوں راستے کی ہدایت کر دی. یہ آپ کا کام ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں. سونے کی کافی پینا جائز ہے؟ تو تول والے کہہ رہے جو ہے اجازت. تو بہر کیف اللہ تعالیٰ نے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا، اس لیے دونوں چیزیں. ورنہ آزمائش کس بات کی؟ آزمائش کیسے ہوگی ہماری؟ اچھائی برائی میں آزمائش ہے. اچھائی کافی کا جواب دے دیں، نیند والی کو. نہیں، سونا کافی میں ڈال کے پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کافی میں کیا چیز ہے؟ سونا 24 کیرٹ. آج کل ایک نیا چیز آ گئی ہے، 24 ہم نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھیں گے، سوال کے جواب دے دیں گے. لیکن اچھا گروپ میں سوال کروں کہ تول والے ہیں 100 کلومیٹر دور جائیں گے. ہمارا جو ہے دعویٰ سینٹر کا سوال و جواب کا گروپ میں نے اسی لیے بنایا. میں رائے فرار اختیار نہیں کرتا ہوں، الحمدللہ سوال کا جواب دیتا ہوں. باقاعدہ گروپ بنائے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ گروپ میں ڈالیں، انشاءاللہ ہم گروپ میں جواب دیں گے. سب ایک سوال یہ ہے کہ جو پیپسی، اسپرائٹ، کوک وغیرہ یہ بوتلیں ہر مطلب لوگ کھانے کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، جی. نہ پی تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز ہماری گم گئی ہے. ہاں تو ایسی نشہ ہے یا نہیں؟ نشہ تو اس میں نہیں ہے، لیکن ایسی عادت نہیں بنائے کہ